حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید تھا اور آپ کا تعلق مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا۔ آپ کو ابو ایوب کے نام سے شہرت ملی۔ تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے۔ اسلام کی تاریخ میں آپ ان عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ایمان لانے میں سبقت حاصل کی بلکہ اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا سب سے نمایاں شرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ دوڑے آئے، سامان اتارنے لگے، کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ، اب تو میرے وقت جاگ پڑے۔ اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری زمانہ جاہلیت ہی سے اپنی سچائی، راست گوئی اور نرم تربیت کے باعث قبیلے میں عزت رکھتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت مدینہ پہنچی تو آپ نے فوراً دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا اور اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو سب لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن اللہ کے حکم سے اونٹنی جس مقام پر پہنچی اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر پر قیام فرمایا اور حضرت ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ کی خدمت اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں رہتے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نچلے حصے میں ٹھہرایا، اور جب یہ احساس ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیچے رہتے ہیں اور ان کے اوپر چل کر بے ادبی ہو سکتی ہے تو فوراً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، اور وہ خود نیچے رہنے لگے۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کی عظیم مثال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ کے ساتھ تمام بڑے غزوات میں شرکت کی۔ جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر مارکوں میں وہ صف اول کے مجاہد تھے۔ جنگ احد میں جب یہ افواہ پھیلی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری ان چند صحابہ میں شامل تھے جو ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ڈٹ گئے۔ وہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے اور دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنا مقصد سمجھتے تھے۔ وہ نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ روزمرہ کے ہر معاملے میں آپ کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا ایک درخت لگایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فوراً اس کی خدمت شروع کر دی اور اس کو پانی دینا اپنا کام بنا لیا۔ اسی طرح وہ ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور آرام کے لیے فکر مند رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے خلفائے راشدین کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جہاد میں شریک رہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی فتوحات میں بھی ساتھ رہے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی دین اسلام کی خدمت جاری رکھی، اور حضرت علی کے دور میں وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی بیعت بھی کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو علم دین سے بھی خاص شغف تھا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست حدیثیں روایت کرتے اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 150 سے زائد ہے جو صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں شامل ہیں۔ ان کی تعلیمات میں محبت رسول، اخلاص، مہمان نوازی اور دین پر استقامت نمایاں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بڑھاپے کی حالت میں بھی جہاد کو ترک نہ کیا۔ جب اموی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ یعنی آج کے موجودہ استنبول کے لیے مہم روانہ ہوئی تو آپ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔
حالانکہ اس وقت آپ عمر رسیدہ تھے، لیکن جہاد کی خواہش اور اسلام کی خدمت کا جذبہ انہیں میدان میں لے آیا۔ اسی مہم کے دوران آپ بیمار ہوئے اور وہیں پر وفات پا گئے، اور آپ کی وصیت تھی کہ انہیں دشمن کی سرزمین کے قریب دفن کیا جائے تاکہ کل قیامت کو بھی وہ اسلام کے محاذ پر کھڑے نظر آئیں۔ آپ کی قبر قسطنطنیہ یعنی استنبول میں آج بھی موجود ہے، اور مسلمان زائرین عقیدت کے ساتھ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی مسلمانوں کے لیے کئی پہلوؤں سے مشعل راہ ہے۔ سب سے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا عاجزی اور خدمت میں ہے، اور ان کی جہاد میں ثابت قدمی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کے دفاع اور خدمت کے لیے عمر یا حالت کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور ان کی وفات کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمان اپنی آخری سانس تک دین کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی سراپا محبت، قربانی، جہاد اور خدمت دین کا مجموعہ تھی۔ وہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، بلکہ اسلام کے سچے سپاہی اور دین کے وفادار خادم تھے۔ ان کی شخصیت آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایمان، اخلاص اور استقامت کی روشن علامت ہے۔